جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم مطالعہ کر رہے تھے کل سے اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، اور یہ مقالہ ہے ان کا جو انہوں نے 1940 میں علی گڑھ میں پیش کیا تھا. ان کی بیوی حضرت خدیجہ حجاز کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھی اور وہ ان کے مال سے تجارت کرتے تھے. جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا تجارتی کاروبار بیٹھ گیا، کیونکہ ہماتن اپنی دعوت میں مصروف ہو جانے اور تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لینے کے بعد یہ کام نہ چل سکتا تھا. یہ سنت آپ کو کبھی کسی نے بتائی؟ کیا ضرورت ہے، خام خواہ آپ مصیبت میں پڑیں گے. یہ سنت کہیں آپ کو زندہ نظر آئی؟ یہ بھی سنت ہے کہ اس دعوت کی خاطر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. جو کچھ پچھلا اندوختہ تھا، یعنی جو جمع پونجی تھی، اسے میاں اور بیوی دونوں نے اس تحریک کے پھیلانے میں چند سال میں لٹا دیا. یہ نہیں کہ رکھ لو چونکہ اب کاروبار نہیں کر سکتے تو اس کو کھاتے رہیں گے، نہیں، اس کو بھی اس تحریک میں جھونک دو. آخر کار نوبت یہاں تک آئی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے تو وہ شخص جو کبھی حجاز کا ملک التجار کہلاتا تھا، اس کی سواری کے ایک گدھا، اس کو سواری کے لیے گدھا تک میسر نہ ہوا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ سنت ہے. تو انقلاب تو ایسی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں نا. یہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈاکٹر صاحب کیوں کہتے تھے کہ جی میرا یہ کاروبار بھی چلا گیا اور یہ بھی ختم ہو گیا اور کلینک بھی بند کر دیا، اور میرا جو حصہ تھا، ایک شیئر تھا بنو مختار میں، وہ بھی میں نے جو ہے وہ اس لیے ختم کر دیا کہ کاروبار جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ کرنی ہی پڑتی ہے تبھی وہ چلتا ہے. تو جب میں اس کام کے لیے اٹھا ہوں تو پھر یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بندہ یہاں تک آ کے پھر کہے کہ میری بیعت کرو تو کوئی سمجھ میں بھی آتی ہے نا. قریش کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجاز کی حکومت کا تخت پیش کیا، کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، عرب کی حسین ترین عورت آپ کے نکاح میں دیں گے، دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے، بشرطے کہ آپ اس تحریک سے باز آ جائیں. مگر وہ شخص جو انسان کی فلاح کے لیے اٹھا تھا، اصل میں انسان کی فلاح یہ ہے، دنیاوی اخروی دونوں، جو انسان کی فلاح کے لیے اٹھا تھا اس نے ان سب پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور گالیاں اور پتھر کھانے پر راضی ہو گیا. ویسے میں آپ کو بتاؤں تو یہ جماعت اسلامی کے ابتدائی ایام میں اس سیرت و کردار کے لوگوں کی جھلک آپ کو اگر آپ پڑھیں نا تو نظر آئے گی. میاں توفیل صاحب کو ہی دیکھ لیں نا، تو وہ بھی اسی طرح جو ہے نا انہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا تھا. اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ایوب خان کے دور میں نوکریوں سے نکالے گئے، لوگوں نے جماعت نہیں چھوڑی، نوکریاں چھوڑ دیں. یہ ہوا ہے جماعت کے ساتھ، یعنی جماعت نے ایسے لوگ ضرور پیدا کیے. تو پھر اگر آپ کو نظر آئے گا نا، اسلامی تحریکوں میں بھی نظر آئے گا، لیکن اگر آپ کمیونسٹ ریولوشن پڑھیں تو وہاں بھی نظر آئے گا. ایسے کمیونسٹ بھی تھے جنہوں نے کمیونزم کے لیے جو ہے نا اپنا سب کچھ ختم کر دیا. اور خود مارکس خود اپنا اس کا کہانی آتی ہے کہ اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، سارا لگ چکا تھا. اس سے آپ ایک بندے کا اندازہ لگائیں گے نا، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے، تو بیوی نے اپنی کوئی جو ہے نا کوئی زیور تھا یا جو کچھ بھی تھا کچھ بیچ کے تو پیسے دیے حضرت جی کو کہ جناب جائیں دوائی. معلوم ہوا کہ وہ اس وقت کی وہ کمیونسٹوں کی بیویاں بھی گھروں سے نہیں نکلتی تھی. اس نے خاوند کو پیسے دیے کہ جاؤ دوائی لے آؤ. اچھا وہ اب دوائی لینے چل پڑا. رستے میں اسے خیال آیا کہ یار چلو ہمارے گھر میں تو پھر بھی یہ سامان تھا جو بیچ کے میں دوائی لینے جا رہا ہوں. اس دنیا میں اتنے غریب ہیں کہ جن کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا، ان کے بچے خامخواہ مر جاتے ہیں. تو میرا اگر فلانا پمفلٹ شائع ہو جائے تو شاید ایسا ہو کہ باقی کو بچے بھی بچ جائیں. وہ وہاں سے بجائے وہ اس کے جانے کے دوائیوں کی دکان پر وہ چلے گئے پبلشر کے پاس، پمفلٹ شائع کرا دیا.
بچہ مر گیا. تو یہ قربانی ہر انقلاب مانگتا ہے, اس کے بغیر انقلاب نہیں آتے. تبدیلی کو یہ قربانی درکار ہوتی ہے. تو لیڈر ایسے ہوتے ہیں. پھر قریش کے اور عرب کے سرداروں نے کہا محمد ہم تمہارے پاس کیسے آ کر بیٹھیں اور تمہاری باتیں کیسے سنیں جبکہ تمہاری مجلس میں ہر وقت غلام, مفلس, معاذ اللہ کمین لوگ بیٹھے رہتے ہیں. آج کے زمانے میں تو چلیں یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں, لیکن پہلے زمانوں میں, آج سے 100 سال پہلے بھی, یعنی جو سردار ٹائپ لوگ ہوتے تھے وہ اس طرح کے لوگوں کو اپنی مجلس میں تو نہیں بیٹھنے دیتے تھے. ہمارے ہاں جو سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں انہیں تم نے اپنے گرد و پیش جمع کر رکھا ہے, انہیں ہٹاؤ تو ہم تم سے ملیں. مگر وہ شخص جو انسانوں کی اونچ نیچ برابر کرنے آیا تھا اس نے رئیسوں کی خاطر غریبوں کو دتکارنے سے انکار کر دیا. اپنی تحریک کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک, اپنی قوم, اپنے قبیلے, اپنے خاندان, کسی کے مفاد کی کبھی پرواہ نہیں کی. اسی چیز نے دنیا کو یقین دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کی فلاح کے لیے اٹھے ہیں, اور اسی چیز نے آپ کی دعوت کی طرف ہر قوم کے انسانوں کو کھینچا. اگر آپ اپنے خاندانوں کی فکر کرتے اور غیر ہاشمیوں کو اس فکر سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اگر آپ اس بات کے لیے بے چین ہوتے کہ قریش کے اقتدار کو تو کسی طرح بچا لوں تو غیر قریشی عربوں کو کیا پڑی تھی کہ اس کام میں شریک ہوتے؟ اگر آپ عرب کی برتری کے لیے اٹھتے تو حبش کے بلال, روم کے صہیب اور فارس کے سلیمان کو کیا پڑی تھی کہ اس کام میں آپ کا ساتھ دیتے؟ دراصل جس چیز نے سب کو کھینچا وہ خالص خدا پرستی تھی اور ہر ذاتی, خاندانی, قومی, وطنی غرض سے مکمل بے لوثی تھی. یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ اگر اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو مسلمانوں کے خیال سے بھی اوپر اٹھ جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی پھر بات نہ کرو, اسلام کے تحفظ کی بات کرو. مکہ سے جب آپ کو ہجرت کرنا پڑی تو وہ تمام امانتیں جو دشمنوں نے آپ کے پاس رکھوائی تھیں حضرت علی کے سپرد کر کے نکلے کہ میرے بعد ہر ایک کی امانت اسے پہنچا دینا. دنیا پرست ایسے موقع پر جو کچھ ہاتھ لگتا ہے لے کر چل دیتے ہیں. مگر خدا پرست نے اپنی جان کے دشمنوں اور اپنے خون کے پیاسوں کا مال بھی انہیں واپس پہنچانے کی کوشش کی, اور اس وقت کی جب کہ وہ اس کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے. دشمنی اس درجے میں تھی, پھر بھی یہ نہیں کہ چونکہ انہوں نے ہماری جان کا قتل کرنے کا فیصلہ کیا لہٰذا ہم ان کا مال ہڑپ کرنے کا حق رکھتے ہیں. نہیں, چونکہ وہ بے ایمانی کرتے ہیں اس لیے ہم بھی بے ایمانی کریں گے. تو پھر ٹھیک ہے نا, چونکہ وہ چور ہیں لہٰذا ہم بھی چوری کریں گے. یہ اصولی دعوت نہیں ہوتی, یہ تو عذر گناہ بدتر از گناہ ہوتے ہیں. چونکہ دنیا کی فوجیں چھپ کر حملہ کرتی ہیں لہٰذا ہم بھی چھپ کر کرگل چڑھیں گے. چونکہ دنیا والے دوسرے ملکوں میں چھپ کے مداخلت کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی گھس بیٹھیے بھیجیں گے. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. یہ وہ اخلاق تھا جسے دیکھ کر عرب کے لوگ دنگ رہ گئے ہوں گے, اور مجھے یقین ہے کہ جب 2 سال کے بعد میدان بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو ان کے دل اندر سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تم کس سے لڑ رہے ہو. یعنی آپ کا کردار, یعنی آج دعوت اسلامی کے لوگوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ کل جب پولیس والوں کو, فوجیوں کو, جرنیلوں کا یہ حکم آئے کہ ان پر گولیاں چلائیں تو ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ ہم کن لوگوں پر گولیاں چلا رہے ہیں. اس کے بغیر تحریک نہیں کامیاب ہو سکتی. اس فرشتہ خسرت انسان سے جو قتل گاہ سے رخصت ہوتے وقت بھی انسانوں کے حقوق اور امانت کی ذمہ داری کو نہیں بھولتا, اس وقت ان کے ہاتھ ضد کی بنا پر لڑتے ہوں گے مگر ان کے دل اندر سے بھنچ رہے ہوں گے. عجب نہیں کہ بدر میں کفار کی شکست کے اخلاقی اسباب میں سے بھی یہ بھی ایک سبب ہو. ایک ہوتا ہے نا پوری طرح کمٹمنٹ کے ساتھ لڑنا, ایک ہوتا ہے بے دلی سے لڑنا. دونوں برابر تو نہیں لڑ سکتے. 13 برس کی شدید جدوجہد کے بعد وہ وقت آیا جب مدینہ میں اسلام کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ قائم کرنے کی نوبت آئی. اب دیکھیے اسے اسٹیٹ نہیں کہہ رہے ہیں, چھوٹی سی اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. یہ ایک مکمل ریاست کا مسئلہ نہیں ہے.
اس وقت 250-300 کی تعداد میں ایسے کارکن فراہم ہو چکے تھے. یعنی آپ اسے شہری ریاست کہیں گے. ریاست جو آج جسے ریاست کہتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے, یہ ایک شہری ریاست کی طرح کی چیز ہے. ایسے کارکن فراہم ہو چکے تھے جن میں سے ایک ایک اسلام کی پوری تربیت پا کر اس قابل ہو چکا تھا کہ جس حیثیت میں بھی اسے کام کرنے کا موقع ملے مسلمان کی حیثیت سے انجام دے سکے. اب یہ لوگ اسلامی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے تیار تھے, چنانچہ وہ قائم کر دی گئی. 10 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کی رہنمائی کی اور اس مختصر سی مدت میں ہر شعبہ حکومت کو اسلامی طرز پر چلانے کی پوری مشق ان لوگوں کو کرا دی. یعنی آج کی اسٹیٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو یوں سمجھیے کہ ایک مسلمان پارٹی جو ہے کھل کر منظم ہونے کا اسے موقع مل گیا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک بلکہ 4. ایک ہوتا ہے علاقہ, ڈیفائنڈ علاقہ ہوتا ہے, ایک سورنٹی ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے منظم قوم, یعنی وہ جو آبادی, اور آبادی بھی پھر وہ منظم ہو, تو یہ مل کے ریاست بناتی ہے. تو یہاں پہ جو علاقہ تھا وہ تو ابھی آپ نے مرکز تو حاصل ہی نہیں کیا تھا. اس پورے علاقہ جو اللہ نے دیا تھا, یعنی جو ام القریٰ جسے کہا گیا مکہ, وہ تو ابھی آپ کے قبضے ہی میں نہیں ہے. مرکز ابھی آپ کے قبضے ہی میں نہیں ہے. اسٹیٹ کیسے بن گئی؟ تو کیا ہوا, ایک بکھری ہوئی قوم کو جوڑ لینا بھی در حقیقت وہ جسے ہم کہتے ہیں نا آبادی کی تنظیم سازی, حکومت. تو حکومت بعض اوقات اسٹیٹ کے بغیر بھی مل جاتی ہے. اسٹیٹ نہیں ہوتی, باقاعدہ حکومت موجود ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب ابھی افغانستان میں امریکہ تھا یا اس سے پہلے روس تھا, تو جو مرکز ہے وہ کس کے پاس ہے؟ کابل. وہ روس کے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے؟ 80% علاقے میں حکومت کس کی ہے؟ ہاں, لیکن ابھی وہ ریاست تو نہیں ہے. حکومت ہے, ریاست نہیں ہے. یہ یعنی پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے یہ فرق ہوتا ہے. ریاست وہ اب ہے, تب نہیں تھی. تب حکومت تھی. 80% علاقے میں حکومت ان کی تھی, یعنی رٹ ان کی قائم تھی, امریکہ کی قائم نہیں تھی. اب ریاست کی سطح پر ان کی ریٹ قائم ہو. یہی صورتحال تھی. اگر آپ پورے عرب کو دیکھیں تو مرکز مکہ, مدینہ اس کا ایک یعنی مرکزی شہر ہے لیکن سائڈ پر ہے, اصل مرکز نہیں ہے. وہاں پہ ریٹ محمد رسول اللہ کی قائم ہو گئی ہے. اب عربوں نے اس کو جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کو, مکے والوں کو وقتی طور پر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی آپس کی لڑائی ہو جائے, ذرا چھوڑ دو, فوری طور پر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. مکے میں یہ طے پایا. لیکن حضور نے آگے بڑھ کے ان کو ذرا چھیڑا تو وہ آ گئے بدر میں, وہاں پہ پٹ کے چلے گئے. اب یہاں سے ایک عمل کا آغاز ہوا. مرکز اور جو ایک حکومت خود سے بن گئی, ان کے درمیان اب جنگ شروع ہو گئی. جس دن صلح ہوئی, صلح حدیبیہ, اللہ نے کہا فتح ہو گئی. کیوں؟ آج مرکز نے اس حکومت کو جو اس سے پہلے مرکز تسلیم نہیں کر رہا تھا, مذاکرات کر کے اسے تسلیم کر لیا. اب وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہے, اب وہ ایک علیحدہ ریاست بن چکی ہے, کیونکہ مرکزی حکومت نے اسے تسلیم کر لیا ہے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ یہ فرق ہے جس کو لوگ محسوس نہیں کرتے. تو مشق کرا دی. یہ دور اسلامی آئیڈیالوجی کے ایک مجرد تخیل یعنی ایبسٹریکٹ آئیڈیا سے ترقی کر کے ایک مکمل نظام تمدد بننے کا دور ہے. پہلے تو صرف تصوراتی تھا, اب اس نے ایک متشکل صورت اختیار کر لی, جس میں اسلام کی انتظامی, تعلیمی, عدالتی, معاشی, معاشرتی, مالی, جنگی, بین الاقوامی پالیسی کا ایک ایک پہلو واضح ہوا. ہر شعبہ زندگی کے لیے اصول بنے. ان اصولوں کو عملی حالات پر منطبق کیا گیا. اس خاص طرز پر کام کرنے والے کارکن تعلیم اور تربیت اور عملی تجربہ سے تیار کیے گئے, اور ان لوگوں نے اسلام کی حکمرانی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ 8 سال کی مختصر مدت میں مدینہ جیسے ایک چھوٹے سے قصبہ کی اسٹیٹ پورے عرب کی سلطنت میں تبدیل ہو گئی. اسٹیٹ اور سلطنت کا فرق کر کے وہ چیز واضح کر رہے ہیں. اصل میں جن لوگوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ارتقائی عمل ہے یہ کیسے ہوا. یہ پہلے جو ہے نا ایک شہر جو وجود میں آتا تھا ایک قبیلے کا ہوتا تھا, پھر کچھ عرصہ جب گزرا تو اسی شہر میں آ کے جب دوسرا قبیلہ بھی آباد ہو جاتا تھا تو 2 قبیلوں کے رواجوں میں, رسومات میں اور اس میں فرق ہوتا تھا. اب ایک قبیلے میں چوری کی سزا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ غلام بنانا ہو, دوسرے قبیلے میں چوری کی سزا ٹانگ کاٹنا ہو یا پاؤں کاٹ دینا ہو. تو یہ مختلف ہیں. اب مل کے کیسے رہیں گے؟ کیونکہ مل کے رہیں گے تو ہو سکتا ہے اس قبیلے کا آدمی اس گھر میں چوری کر لے,
تو اس پر کون سی سزا کا اطلاق ہوگا؟ جو اس قبیلے میں رہ جائیں یا اس قبیلے میں رہ جائیں؟ اس طرح کے مسئلے آتے تھے. شادیاں ان کے رواج علیحدہ، ان کے رواج علیحدہ. تو اگر ادھر کی شادی ادھر ہوگی تو کس رواج کے مطابق ہوگی؟ تو اب لوگ مل کے بیٹھتے تھے اور کچھ اصول طے کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں معاہدہ عمرانی، سوشل کانٹریکٹ. یہ معاہدہ عمرانی ہوتا تھا. تو یعنی اگلا ارتقاء اس کو کہتے ہیں کہ ایک شہر کے اندر کئی قبیلے مل کے رہنا شروع کر دیں. تو اس کو کہتے تھے سٹی سٹیٹ. کون سی سٹیٹ؟ یعنی سب سے پہلے جو سٹیٹ بنی وہ کون سی سٹیٹ ہے؟ سٹی سٹیٹ، یعنی شہری ریاست. تو مدینہ اس اعتبار سے ارتقاء کی بلند سطح پہ تھا مکہ کے مقابلے میں، کیونکہ مکے میں ایک قبیلہ ہی رہتا تھا، قریش کا قبیلہ تھا. کوئی دوسرا قبیلہ مکے میں نہیں تھا. دوسرا کوئی رہتا تھا ان کے تابع کی حیثیت سے رہتا تھا، اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہوگی. مدینے کے اندر تو 3 قبیلے یہودیوں کے، 2 قبیلے اوس و خزرج، 5 قبیلوں کا شہر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی وہاں کوئی نہ کوئی سوشل ایگریمنٹ ہے جس کی وجہ سے 5 قبیلے اکٹھے رہ رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ ظالمانہ ہے. مطلب اس قبیلے والے نے اس کو قتل کر دیا تو بدلے میں ان کا کوئی غلام قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ بڑا قبیلہ ہے. اگر اس قبیلے کے آدمی نے ان کے قبیلے کو قتل کسی بندے کو قتل کر دیا، بدلے میں ان کے 3 مارے جائیں گے. تو ہم کہیں گے سوشل کانٹریکٹ تو موجود تھا، لیکن یہ کہ ظالمانہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک 6th پارٹی آ گئی، نظریاتی پارٹی. اب یہ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہوا جسے آپ میثاق مدینہ کہتے ہیں. یہ سارے قبیلوں نے حضور کی حکومت نہیں تسلیم کی ہے، یہ کو ایگزسٹنس کے اصول تسلیم ہوئے، مل کے کیسے رہنا ہے. یہودیوں کا اپنا قانون تھا جس پر وہ عمل پیرا تھے. کسی سٹیٹ کے اندر تو 2 قوانین نہیں ہوتے، ہمیشہ ایک قانون ہوتا ہے. تو وہاں 2 چل رہے تھے، تسلیم شدہ ہیں کہ یہودی اپنے تورات کے مطابق فیصلے کریں گے، مسلمان قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے. تو یہ ایگریمنٹ تھا جو شروع میں ہوا ہے. ہر شعبہ زندگی کے لیے اصول بنے، ان اصولوں کو عملی حالات پر منطبق کیا گیا. اس خاص طرز پر کام کرنے والے کارکن تعلیم اور تربیت اور عملی تجربہ سے تیار کیے گئے، اور ان لوگوں نے اسلام کی حکمرانی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ 8 سال کی مختصر مدت میں مدینہ جیسے ایک چھوٹے سے قصبہ کی سٹیٹ پورے عرب کی سلطنت میں تبدیل ہو گئی. جوں لوگ اسلام کو اس کی عملی صورت میں اور اس کے نتائج کو محسوس شکل میں دیکھتے تھے، خود بخود اس بات کے قائل ہوتے جاتے تھے کہ فی الحقیقت انسانیت اسی کا نام ہے اور انسانی فلاح اسی چیز میں ہے. دیکھیے یہ پیغام آج بھی ہمارے پاس موجود ہے پوری نوع انسانی کے لیے، لیکن آج اس کی کوئی عملی صورت دنیا میں موجود نہیں. اور یہ ذمہ داری تھی مسلمانوں کی کہ اس کی عملی صورت دنیا کو دکھائیں. اگر آپ اس کی عملی صورت دنیا کو دکھا دیں گے تو جو امت کی حیثیت سے آپ پر فرض عائد ہوتا ہے وہ ادا ہو گیا. اگر آپ نہیں دکھاتے تو وہ ادا نہیں ہو رہا، آپ مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ سزائیں آپ کو ملیں گی جو مل رہی ہیں. کہ دنیا کے سامنے اللہ کا وہ پیغام عملی صورت میں نہیں آ رہا کہ جو آپ کے پاس امانتاً اللہ نے رکھا ہوا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ آج ہمارا جرم بڑا سب سے کیا ہے کہ وہ جو انسانیت کے لیے پیغام ہمارے پاس ہے اس کی کوئی عملی شکل ہم دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ناکام ہیں. بدترین دشمنوں کو بھی آخر قائل ہو کر اسی مسلک کو قبول کرنا پڑا جس کے خلاف وہ برسوں تک لڑتے رہے. خالد بن ولید قائل ہوئے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ قائل ہوئے. اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجبوراً قائل نہیں ہوئے. قائل ہونے کا مطلب کنونس ہوئے کہ ہاں یہی جو ہے نا وہ صحیح ہے. ابو سفیان قائل ہوئے، قاتل حمزہ وحشی قائل ہوئے. ہند جگر خار تک کو آخر کار اس شخص کی صداقت کے آگے سر تسلیم خم کر دینا پڑا جس سے بڑھ کر اس کی نگاہ میں کوئی مبغوض نہ تھا، جس سے سب سے زیادہ بغض اس کو حضور سے تھا. غلطی سے تاریخ نگاروں نے غزوات کو اتنا زیادہ نمایاں کر دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عرب کا یہ انقلاب لڑائیوں سے ہوا، حالانکہ 5 سال کی تمام لڑائیوں میں جن سے عرب جیسی جنگجو قوم مسخر ہوئی، طرفین کے جانی نقصانات کی تعداد 1200 سے زیادہ نہیں ہے. 2 طرفہ نقصان. انقلاب کی تاریخ اگر آپ کے پیش نظر ہے تو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ انقلاب غیر خونی انقلاب کہے جانے کا مستحق ہے، کیونکہ انقلاب روس میں ہی کوئی 1.25 کروڑ کے قریب لوگ گئے.
یہی حال فرانس میں ہوا ہے، تو اس کے مقابلے میں 1200 اور اتنا کامل ترین۔ پھر اس انقلاب میں فقط ملک کا طریقہ انتظامی تبدیل نہیں ہوا بلکہ ذہنیتیں بدل گئیں، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، سوچنے کا طریقہ بدل گیا، زندگی کا طرز بدل گیا، اخلاق کی دنیا بدل گئی، عادات اور خصائل بدل گئے، غرض ایک پوری قوم کی کایا پلٹ کر رہ گئی۔ جو زانی تھے وہ عورتوں کی عصمت کے محافظ بن گئے، جو شرابی تھے وہ منع شراب کی تحریک کے علمبردار بن گئے، جو چور اور اچکے تھے ان کا احساس دیانت اتنا نازک ہو گیا کہ دوستوں کے گھر کھانا کھانے میں بھی انہیں اس بنا پر تعامل تھا کہ مبادا ناجائز طریقے پر مال کھانے کا اطلاق اس فعل پر بھی ہو جائے، حتیٰ کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کو انہیں اطمینان دلانا پڑا کہ اس طرح کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جو ڈاکو اور لٹیرے تھے وہ اتنے متدین بن گئے کہ ان کے ایک معمولی سپاہی کو پایہ تخت ایران کی فتح کے موقع پر کروڑوں کی قیمت کا تاج شاہی ہاتھ لگا اور وہ رات کی تاریکی میں اپنے پیوند لگے ہوئے کمبل میں اسے چھپا کر سپہ سالار کے حوالے کرنے کے لیے پہنچا تاکہ اس غیر معمولی واقعے سے اس کی دیانت کی شہرت نہ ہو جائے اور اس کے خلوص پر ریاکاری کا میل نہ آ جائے۔ وہ جن کی نگاہ میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی، جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرتے تھے، ان کے اندر جان کا اتنا احترام پیدا ہو گیا کہ کسی مرغ کو بھی بے رحمی سے قتل ہوتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ جنہیں راست بازی اور انصاف کی ہوا تک نہ لگی تھی، ان کے عدل اور راستی کا یہ حال ہو گیا کہ خیبر کی صلح کے بعد جب ان کا تحصیلدار یہودیوں سے سرکاری معاملہ وصول کرنے گیا تو یہودیوں نے اسے پیش قرار رقم اس غرض کے لیے پیش کی کہ وہ سرکاری معاملہ میں کچھ کمی کر دے۔ وہ جو CBR والا آتا ہے نا، دکان پہ ٹیکس لگتا ہے 2 لاکھ تو وہ 50,000 لے کے باقی معاف کر کے چلا جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یا کوئی نومینل سا لے لیتا ہے 25,000 کا ٹیکس اور آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں، مگر اس نے رشوت لینے سے انکار کر دیا اور یہودیوں کے درمیان پیداوار کا آدھا حصہ اس طرح تقسیم کیا کہ 2 برابر کے ڈھیر آمنے سامنے لگا دیے اور یہودیوں کو اختیار دیا کہ دونوں میں سے جس ڈھیر کو چاہیں اٹھا لیں۔ اس نرالی قسم کے تحصیلدار کا یہ طرز عمل دیکھ کر یہودی انگشت بدنداں رہ گئے اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ اسی عدل پر زمین و آسمان قائم ہیں۔ ان کے اندر وہ گورنر پیدا ہوئے جو گورنمنٹ ہاؤسوں میں نہیں بلکہ رعایا کے درمیان انہی جیسے گھروں میں رہتے تھے، بازاروں میں پیدل پھرتے تھے اور دروازوں پر دربان تک نہ رکھتے تھے۔ رات دن میں ہر وقت جو چاہتا تھا ان سے انٹرویو کر سکتا تھا۔ ویسے اس وقت دنیا میں اس کا نقشہ اگر کہیں کوئی آپ کے سامنے ہے نا تو وہ افغانستان میں ہے۔ ان کے اندر وہ قاضی پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے ایک یہودی کے خلاف خود خلیفہ وقت کا دعویٰ اس بنا پر خارج کر دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، خلیفہ کے خلاف دیا کہ خلیفہ اپنے غلام اور اپنے بیٹے کے سوا کوئی گواہ پیش نہ کر سکا۔ اور خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی۔ ان کے اندر وہ سپہ سالار پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے دوران جنگ ایک شہر خالی کرتے وقت پورا جزیہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم اب تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں، لہذا جو ٹیکس ہم نے حفاظت کے معاوضے میں وصول کیا تھا اسے رکھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ان میں وہ ایلچی پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے سپہ سالاران ایران کے بھرے دربار میں اسلام کے اصول مساوات انسانی کا ایسا مظاہرہ کیا اور ایران کے طبقاتی امتیازات پر ایسی برمحل تنقید کی کہ خدا جانے کتنے ایرانی سپاہیوں کے دلوں میں اس مذہب انسانیت کی عزت و وقت کا بیج اسی وقت پڑ گیا تھا۔ ان میں وہ شہری پیدا ہوئے جن کے اندر اخلاقی ذمہ داری کا احساس اتنا زبردست تھا کہ جن جرائم کی سزا ہاتھ کاٹنے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی صورت میں دی جاتی تھی ان کا اقبال خود آ کر کرتے تھے۔ یعنی ایک آدمی کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جرم کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی مدعی نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ کوئی الزام لگایا ہو کہ فلانا آدمی نے یہ جرم کیا ہے، اور اسے پتا ہے اس جرم کا اقرار کرنے کا مطلب ہوگا سنسار کیا جانا۔ وہ خود آ کے کہتا ہے حضور مجھ سے یہ جرم ہو گیا، اور تقاضا کرتے تھے کہ سزا دے کر انہیں گناہ سے پاک کر دیا جائے۔
تاکہ وہ چور یا زانی کی حیثیت سے خدا کے سامنے پیش نہ ہوں۔ ان میں وہ سپاہی پیدا ہوئے جو تنخواہ لے کر نہیں لڑتے تھے بلکہ اس مسلک کی خاطر جس پر وہ ایمان لائے تھے اپنے خرچ سے میدان میں جاتے تھے، اور پھر جو مال غنیمت ہاتھ لگتا وہ سارے کا سارا سپہ سالار کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ کیا اجتماعی اخلاق اور اجتماعی ذہنیت کا اتنا زبردست تغیر محض لڑائیوں کے زور سے ہو سکتا تھا؟ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، کہیں آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ تلوار نے انسانوں کو اس طرح بدل ڈالا؟ در حقیقت یہ ہے کہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ 13 برس کی مدت میں تو کل 250-300 مسلمان پیدا ہوئے، مگر بعد کے 10 سال میں سارا ملک مسلمان ہو گیا۔ اس مہمے کو کوئی لوگ حل نہیں کر سکتے، اس لیے عجیب عجیب توجیہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ بات بالکل صاف ہے، جب تک اس نئی آئیڈیالوجی پر زندگی کا نقشہ نہیں بنا تھا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نرالی قسم کا لیڈر آخر کیا بنانا چاہتا ہے، کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی جو اکثریت ہوتی ہے نا، وہ کنسپچول نہیں ہوتی ہے، وہ کسی ایبسٹریکٹ چیز کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیالوجی کو، اس کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ زیادہ لوگوں کو سمجھ تب آتی ہے جب وہ آئیڈیا کنکریٹ فارم میں سامنے آتا ہے، اس کے بغیر انہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ تو طرح طرح کے شبہات دلوں میں پیدا ہوتے تھے۔ کوئی کہتا ہے یہ نری شاعرانہ باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے یہ شخص مجنون ہو گیا، اور کوئی اسے محض ایک خیالی آدمی، ویژنری قرار دے کر، دنیا میں خیالی لوگ گزرے نا۔ افلاطون نے جو ریاست کا تصور پیش کیا تھا تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو ہی نہیں سکتا تھا، اتنا آئیڈیل تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ میں نے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا نا کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کے لیے بہو کی تلاش میں تھے، جو تو وہ جس طرح کی بہو تلاش کر رہے تھے وہ مل نہیں سکتی نا، وہ ایک نظری بہو ہے، علمی، نظریاتی، تخیلاتی، تو وہ جنت میں حور کی صورت میں تو شاید مل جائے، دنیا میں جو ہے نا ایسی حوریں تشریف نہیں لاتی۔ تو اسی طرح بعض لوگ ایک ایسی ریاست کا تصور قائم کر لیتے ہیں جو قائم ہو نہیں سکتی، بہت زیادہ آئیڈیل، اسے کہتے ہیں یوٹوپیا، خیالی جنت پکا لیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال آتا تھا یار یہ بات کیسے ہو سکتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، گویا اپنے نزدیک رائے زانی کا حق ادا کر دیتا۔ اس وقت صرف غیر معمولی ذہانت اور سمجھ رکھنے والے لوگ ہی ایمان لائے، وہ جو تصورات کو اپنی گرفت میں لا سکتے ہیں، جن کی نگاہ حقیقت بھی اس نئے مسلک میں انسانی فلاح کی صورت دیکھ سکتی تھی۔ تو شروع میں آپ کی تحریک میں ایسے ہی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو شخصیت پرست ہوں وہ ان کو دور رکھیں۔ کیوں؟ وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے آئے ہیں، آپ کے نظریات سے نہیں۔ تو جو شخصیت سے متاثر ہو کے آیا ہو وہ کہیں نہ کہیں جا کے، آخر آپ فرشتہ تو ہے نہیں، تو اس کے وہ جو نازک آبگینہ جو ہے نا اس نے جو بنایا ہے، اس کو کبھی نہ کبھی تو ٹھیس پہنچے گی۔ اور ویسے بھی یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا تصورات کو، اپنے نظریات کو ذہن میں لے کے نہیں آ سکتا، تو یہ چھانٹی ہوتی رہنی چاہیے۔ مگر جب اس نظام فکر پر ایک مکمل نظام حیات بن گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اسے کام کرتے دیکھ لیا اور اس کے نتائج ان کے سامنے عیاناً، یعنی عین آنکھوں کے سامنے آ گئے، تب ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ وہ چیز تھی جسے بنانے کے لیے وہ اللہ کا نیک بندہ دنیا بھر کے ظلم سہ رہا تھا۔ اس کے بعد ضد اور ہٹ درمی کے پاؤں جمانے کا کوئی موقع باقی نہ رہا۔ جس کی پیشانی پر 2 آنکھیں تھیں اور ان کی آنکھوں میں نور تھا، اس کے لیے آنکھوں دیکھی حقیقت سے انکار کرنا غیر ممکن تھا۔ حضرات، یہ ہے اس اجتماعی انقلاب کے لانے کا طریقہ جسے اسلام برپا کرنا چاہتا ہے۔ یہی اس کا راستہ ہے، اسی ڈھنگ پر وہ شروع ہوتا ہے اور اسی تدریج سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ لوگ اسے معجزہ کی قسم کا واقعہ سمجھ کر کہہ دیتے ہیں اب یہ کہاں ہو سکتا ہے، نبی ہی آئے تو یہ کام ہو۔ مگر تاریخ کا مطالعہ میں یہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل ایک طبعی قسم کا واقعہ ہے۔ اس میں علت اور معلول کا پورا منطقی اور سائنٹیفک ربط ہمیں نظر آتا ہے۔ آج ہم اس ڈھنگ پر کام کریں تو وہی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حصی معجزات جیسے سابقہ پیغمبروں کو دیے، آپ کو نہیں دیے۔
آپ کی ساری جدوجہد زمین پر چل کر ہوئی ہے، کوئی من و سلوا نہیں اترا. بھوک لگی ہے پتھر باندھے، من و سلوا نہیں اترا. دھوپ ہے، آپ کو غزوہ تبوک درپیش ہے، گرمی شدید ہے، بادلوں کا سائبان نہیں ہوا. کیونکہ دنیا کو اللہ نے دکھا دیا تھا کہ جن پر بادلوں کا سائبان کیا جاتا ہے، جن کے لیے من و سلوا کا انتظام کیا جاتا ہے، وہ پھر اتنے لاڈلے ہو جاتے ہیں کہ جب مشکل پیش آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول یہ کام کرے. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو وہ پھر وہ جیسے لاڈلے بچے خراب ہو جاتے ہیں ایسے ہی وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جدوجہد زمین کے اوپر ہے، قدم بہ قدم ہے، انسانی سطح پر ہے. آج ہم اس ڈنگ پر کام کریں تو وہی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. البتہ صحیح یہ ہے کہ اس کام کے لیے ایمان، شعور اسلامی، ذہن کی یکسوئی، مضبوط قوت فیصلہ، شخصی جذبات اور ذاتی امنگوں کی سخت قربانی درکار ہے. اس کے لیے جواں ہمت لوگوں کی ضرورت ہے جو حق پر ایمان لانے کے بعد اس پر پوری طرح نظر جما دیں، کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ کریں. دنیا میں خواہ کچھ ہوا کرے وہ اپنے نصب العین کے راستے سے 1 انچ نہ ہٹیں. دنیاوی زندگی میں اپنی ذاتی ترقی کے سارے امکانات کو قربان کر دیں. اپنی امیدوں کا اور اپنے والدین کی تمناؤں کا خون کرتے ہوئے نہ جھجکیں. پڑھایا ہے، والدین نے پڑھایا ہے، انجینئرنگ کرائی ہے، میڈیکل میں پڑھایا ہے، والدین نے بھی تو کتنی قربانی دی ہے، آپ پر انویسٹ کیا ہے. وہ آپ چاہتے ہیں، آپ ان کی تمنا ہے نا کچھ. اس کام کا تقاضا ہے کہ اپنی بھی خون کریں، ان کا بھی تمناؤں کا خون کریں. عزیزوں اور دوستوں کے چھوٹ جانے کا غم نہ کریں. سوسائٹی اور حکومت، قانون، قوم، وطن، جو چیز بھی ان کے نصب العین کی راہ میں حائل ہو اس سے لڑ جائیں. اور لڑ جانے کا مطلب جیکٹ پہن کے نہیں. ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی اللہ کا کلمہ بلند کیا تھا، ایسے ہی لوگ آج بھی کریں گے، اور یہ کام ایسے ہی لوگوں کے کیے سے ہو سکتا ہے. اب مجھے صرف چند کلمے اور عرض کرنا ہے جن کے بعد میں اس سما خراشی کو ختم کر دوں گا. تقدیر الہی نے آپ کے اس علی گڑھ کو ہندوستانی مسلمانوں کا مرکز اعصاب بنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور نرو سینٹر. میں اس امر واقعی کا پورا ادراک رکھتا ہوں. یہ سمجھنا کہ مسلمانوں کا مرکز کون سا ہے، مجھے اس کا ادراک ہے، مجھے پتہ ہے یہی ہے. اسی وجہ سے میں نے آج سے 4-5 سال پہلے علی گڑھ کو مخاطب کر کے اس نئے نظام تعلیم کا ایک نقشہ پیش کیا تھا جس کی میرے نزدیک اسلام کی نشت جدیدہ کے لیے ضرورت ہے. یہ ایک علیحدہ شے ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور باقی یہ کہ یہ پہلے آدمی نہیں ہے مولانا مودودی، شیخ الہند نے بھی یہی سمجھا تھا. تبھی وہ جب ٹی بی کی آخری سٹیج پہ تھے، مرنے کے قریب تھے، چل نہیں سکتے تھے، چارپائی پر وہ علی گڑھ گئے تھے. اور وہاں جا کر انہوں نے کیا بات کہی تھی کہ جن سعید روحوں کی تلاش میں میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، زندگی کے اس حصے میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے مدرسوں اور خانقاہوں میں نہیں علی گڑھ میں ملیں گے. تو یہ اعصابی مرکز ہے نا، وہ لوگ کھنچ کے ادھر وہ روحیں جو جن کا ذکر آیا، جو خود کھنچ کے کسی نظریے کی طرف آتے ہیں، وہ اب ادھر نہیں ہیں، وہ ادھر ہیں. اور آج پھر اسی ادراک کی بنا پر میں علی گڑھ کا مخاطب کر کے اس تحریک کا نقشہ پیش کر رہا ہوں جو اسلامی طرز کا اجتماعی انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک ہی ممکن تحریک ہے. میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، جو کچھ پہنچانا تھا اور جس مناسب جگہ پہنچانا تھا میں پہنچا چکا ہوں. اب اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے، میں آپ کے دل بھی بدل دوں.